الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کے مملوک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر وہ جتنا چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کرنا کچھ بھی گراں نہیں ہے، اور اللہ عالی شان ہے اور عظیم الشان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس پوری آیت کے اندر 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ کا ذاتی اور خاص نام ہے، اس میں ذاتی اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے 9 جملے آئے ہیں آیت الکرسی کے اندر، وہ 9 کے 9 جملے اس ایک ذاتی نام کے صفات بیان کیے گئے۔ اللہ، اللہ کا اصل نام، ذاتی نام، جس میں کوئی نقطہ نہیں۔ عربی گرامرز کے اعتبار سے نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں۔ با اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، جب تک اس کے نیچے ایک نقطہ نہیں لگے گا نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ با ہے، تو پھر وہ کمزور ہو گیا۔ لفظ حرف تا کمزور ہے، جب تک 2 نقطے اس کے اندر نہیں آئیں گے وہ اپنا مطلب نہیں بتا سکتا، اپنی پہچان نہیں بتا سکتا، وہ کمزور ہے، وہ 2 نقطوں کا محتاج ہے۔ اسی طرح سارے نقطے والے حروف سب کمزور ہیں باعتبار حروف صوامت کے، جس میں نقطے نہیں آتے۔ لفظ اللہ کا جو اصل نام ہے اللہ، اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ جیسے اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا اصلی نام بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اور دوسرا مطلب تو الحمدللہ ہم نے بارہا سنا ہے، ہر ایک کے نام میں ایک حرف بھی اگر کم کر دو مطلب بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، مگر لفظ اللہ میں کتنے بھی حروف کم کر لو، ایک حرف رہنے دو، تب بھی وہ اللہ کے پورے مطلب کو بتاتا ہے۔ اللہ، للہ، لہو، ہو، سب اللہ کے مطلب ہے۔ ایک حرف کم ہو جائے، 2 کم ہو جائے، 3 کم ہو جائے، آخری ایک حرف رہ جائے ہو، تو بھی وہ اللہ ہی کا مطلب بتاتا ہے۔ یہ اللہ کے اصلی معنی کی طاقت ہے۔ اللہ، اللہ کا اصلی نام، ذاتی نام، اس کے جو تعداد ہیں حروف کے، ہر حرف کا ایک عدد طے کیا گیا ہے۔ اللہ، اس کی تعداد ہے 60 پر 6، 66۔ اگر کوئی چاہے کہ میری دعا اللہ قبول فرما لے تو اللہ کا نام پورے توجہ کے ساتھ باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، شروع میں اور آخر میں درود، اور 60 پر 6 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 60 پر 6 مرتبہ پورے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ۔ تعدادیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں مگر لفظ اللہ کی تعداد 66 ہے۔ اللہ، اللہ کا اصلی ذاتی نام ہے۔
باقی جتنے نام ہیں سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے کمالات، اللہ کے صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کے وحدت الوجود کا ہونا، اللہ کا قائم ہونا، اللہ کی حیات کا تذکرہ، اللہ کی طاقت کا تذکرہ، اللہ کی حفاظت کا تذکرہ، اللہ نقائص سے پاک، عیبوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، مثال سے پاک، نظیر سے پاک، مشیر سے پاک۔ یہ سارے مطالب اس ایک آیت الکرسی کے اندر آتے ہیں۔ اللہ، اللہ کا اصلی نام، اللہ کا ذاتی نام، باقی 9 صفات ہیں اس کے۔ اللہ، اللہ کیسے ہیں؟ لا الہ الا ہوا، عبادت میں اس کے لائق اور کوئی نہیں۔ اللہ کے 3 صفات، 3 قسم کی اللہ کی تعریف ہیں۔ توحید 3 قسم کی آتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید صفات۔ توحید الوہیت کا مطلب ایک اللہ اور ساری عبادتیں اسی کے لیے ہوں گی۔ توحید ربوبیت، ساری کائنات کے سانس لینے والی مخلوق ہو یا بغیر سانس لینے والی مخلوق ہو، سب کے پالنے والے اللہ رب۔ تیسری توحید صفات، اللہ اپنے صفات میں یکتا ہیں، ان کے صفات میں بھی کوئی شامل نہیں۔ تو یہاں لا، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، اللہ یہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کون ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کون ہے؟ وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کی طاقت، سبحان اللہ۔ اللہ کون ہے؟ عبادت کے اس کے کوئی لائق نہیں۔ ساری عبادتیں، نماز کا سجدہ ہو یا شکر کا سجدہ ہو، سب اللہ کے لیے، سجدہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب انبیاء کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، رسولوں کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ولیوں کا سجدہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ سارے سجدے، چاہے فرض نماز کے ہو، نفل نماز کے ہو، صلاۃ الحاجات کا سجدہ، شکرانے کا سجدہ، حاجت کا سجدہ، دعا کا سجدہ، تاخراتوں کا سجدہ، تراویح کے سجود، سارے سجدے اللہ کے لیے۔ فرائض کے سجدے، سنتوں کے سجدے، نوافل کے سجدے، حاجات کے سجدے، دعاؤں کے سجدے، سب اللہ کے لیے۔ عبادتیں، نماز کی عبادت اللہ کے لیے، روزے کی عبادت اللہ کے لیے، صدقے کی عبادت اللہ کے لیے، خیرات کی عبادت اللہ کے لیے، رمضان کی عبادت اللہ کے لیے، سحر افطار کی عبادت اللہ کے لیے، زکوٰۃ کی عبادت اللہ کے لیے، حج کی عبادت اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت کی عبادت اللہ کے لیے، بھائی کے حقوق ادا کرنا اللہ کے لیے، بہن کے حقوق ادا کرنا اللہ کے لیے، پڑوسی کے حقوق اللہ کے لیے، حلال کمانا اللہ کے لیے، حرام سے بچنا اللہ کے لیے، سچ بولنا اللہ کے لیے، نظروں کو جھکانا اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت اللہ کے لیے، بیوی کے حقوق ادا کرنا اللہ کے لیے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے اللہ کے لیے، بچوں کی تربیت اللہ کے لیے، صحیح تعلیم اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، اخلاق اللہ کے لیے، معاملات میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ ایک سبحان اللہ ہو یا حج والی بڑی عبادت ہو یا ایک سبحان اللہ چھوٹا جملہ ہو، سارے عبادتوں کے لائق صرف اللہ ہے اور عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔
اسے کہتے ہیں اللہ سبحان ربی الاعلی. جب سجدے میں تسبیح پڑھیں تو پھر مطلب ذہن میں ہونا چاہیے. سبحان ربی العظیم، جب ہم رکوع میں اللہ کو یاد کریں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کتنے بڑے عظیم ہیں. ربنا لک الحمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. عمارت کی تعریف کرو وہ بھی کسی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اگر کسی انسان کی تعریف کرو وہ بھی اللہ کی تعریف، کسی مرد کی تعریف کرو وہ بھی اللہ کی، کسی عورت کی تعریف کرو وہ بھی اللہ کی، کسی بچے کے حافظے کی تعریف کرو وہ بھی اللہ کی. کوئی بھی تعریف سب اللہ کی. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جو اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، قائم ہے. اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اللہ وہ ہے آسمان و زمین سب اس کی ملکیت. اللہ وہ ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ وہ ہے جو حالات کو بھی جانتا ہے، جو غائبات کو بھی جانتا ہے. اللہ وہ ہے اس کے علم میں ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ وہ ہے جس کے علم کی کرسی میں سارے جہانوں کو گھیرا ہوا. اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کی حفاظت اس سے بھاری نہیں. اللہ وہ ہے جو علی ہے، عالی شان والا، عظیم ہے، عظیم شان والا. یہ ہے اللہ. اللہ اصلی نام. باقی 9 جملے سب اللہ کی تعریف کے، اس کی صفات کی تعریف کے. اللہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا یہ توحید الوہیت سمجھ گئے. ساری عبادتیں اللہ کے لیے، عبادت میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہے. ایک سبحان اللہ بھی ہم کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، وہ اللہ کا حق ہے. الحی القیوم، الحی القیوم، الحی زندہ، قیوم قیام سنبھالنے والا. لفظی معنی کھڑے ہونا. الحی زندہ، کیسا زندہ ہے؟ کھانے سے پاک زندہ ہے. کیسے پاک؟ پینے سے پاک زندہ ہے. کیسے پاک؟ سانس لینے سے پاک زندہ ہے. کیسے پاک؟ عمر اور وقت سے پاک. نہ اسے بچپنا، نہ اسے جوانی، نہ اسے بڑھاپا، نہ اسے دن رات اثر کرے، نہ اسے سردی گرمی اثر کرے، نہ اسے زمانہ اثر کرے، نہ اسے دور اثر کرے، نہ سورج اثر کرے، نہ چاند اثر کرے، نہ رات کی گھڑیاں اثر کرے، نہ دن کا اجالا اثر کرے. بغیر کسی اثر کے موجود ہے. اثر لینے والے کی عمر بڑھتی گھٹتی ہے، جو اثر نہیں لیتا اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ لا محدود ہوتا ہے. انسان اثر لیتا ہے اس لیے وہ بچپنے سے جوان ہوتا ہے، جوانے سے ادھیڑ ہوتا ہے، ادھیڑ سے بڑھاپا ہوتا ہے. رات دن ہماری زندگی کے سانسوں کو کاٹ رہے ہیں. رات بھی آ کر کاٹ رہی ہے، دن بھی آ کر کاٹ رہی ہے. ہمارے اوپر اثر پڑ رہا ہے سردی گرمی کا، رات کا، دن کا. اس لیے ہمارے بال کالے سے سفید، پھر سفید سے اور سفید، پھر ختم ہو جاتے ہیں. جس پر زمانہ وقت اثر کرے وہ فنا ہو جاتی ہے. دنیا پر وقت اثر کر رہا ہے اس لیے ایک دن آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی. وقت اثر کر رہا ہے دور پر اس لیے ہر ایک دور کا زوال ہے. وقت بادشاہ پر اثر کرتا ہے اس لیے ایک وقت آئے گا بادشاہ ختم ہو جائے گا. وقت اثر کرتا حکومتوں پر اس لیے ایک وقت آئے گا کہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں. وقت اثر کرتا ہے اس لیے بڑے سے بڑے پہلوان ایک بار کمزور ہوگا اس لیے کہ وقت اس پر اثر کرتا ہے. الحی، اللہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ جیسے ہم زندہ ہیں. ہمارے زندہ رہنے میں ہم کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، نیند کے محتاج، سونے کے محتاج، سانس لینے کے محتاج، صحت کے محتاج، پیسوں کے محتاج، رزق کے محتاج، چلنے میں پاؤں کے محتاج، پکڑنے میں ہاتھوں کے محتاج، بولنے میں زبان کے محتاج، سننے میں کانوں کے محتاج، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، سانس چلنے میں دل کی دھڑکن کے محتاج. سارے محتاج ہی محتاج ہیں. پیدا ہونے سے لے کر بچہ موت کے خبر کے پیٹ میں جانے تک اللہ کی نعمتوں میں ہی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا مسئلہ. یہ ہماری زندگی ہے. ہم زندہ رہنے میں کس کس چیز کے محتاج ہیں؟ سانس رک جائے تو بھی انسان ختم. ایک لمبے وقت تک کھانا نہ ملے تو بھی بندہ ختم. پانی نہ ملے تو بھی بندہ ختم. صحت نہ ہو تو بھی بندہ ختم. زندگی ختم تو ویسے بھی ختم. تو کتنے چیزوں کے انسان محتاج ہے.
دنیا کی ہر چیز محتاج ہے، درخت بھی محتاج، چاند بھی محتاج، سورج بھی محتاج، سب محتاج، زندہ باقی رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کے محتاج ہیں، مگر اللہ الحی، اللہ زندہ ہیں، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ سبحان، یہ ہے زندہ کا مطلب، الحی، اللہ زندہ ہیں اور اللہ زندہ رہنے میں کسی بھی چیز کے محتاج نہیں۔ القیوم، اللہ سنبھالنے والے، چیز کو سنبھالنے کے لیے سنبھالنے والا وہ چیز سے زیادہ طاقتور ہونا ضروری ہے۔ مجھے گھر سنبھالنا ہے تو مجھے مضبوط ہونا ضروری ہے، تب جا کر میں گھر سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے فیملی کو پالنے کے لیے دولت مند ہونا ضروری ہے، پیسہ کمانے والا ہونا ضروری ہے، محنت کرنے والا ضروری ہے، تب جا کر وہ گھر کو سنبھالے گا۔ باپ مضبوط ہو تو پھر بچوں کو سنبھال پائے گا۔ تو القیوم، اللہ سنبھالنے والے، کیسے سنبھالنے والے؟ کیسے سنبھالنے والے؟ آج تک للشمس ینبغی، سبحان اللہ، للشمس ینبغی، آج تک سورج اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، اور نہ چاند اپنی رفتار میں ایک سیکنڈ نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ یہ ہے سنبھالنا۔ ہم گھر کو سنبھال رہے ہیں، کبھی کمائی ہوتی ہے کبھی کمائی نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں پھر بھی ہم بیمار پڑ رہے ہیں، ہم گاڑی کو سنبھال رہے ہیں پھر بھی گاڑی خراب ہو رہی ہے۔ ہر جو چیز کو ہم سنبھال رہے ہیں ہمارے سنبھالنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں، کوئی بھی جو آپ سنبھال رہے ہیں ہر چیز میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مگر اللہ کا سنبھالنا ایسا ہے، نہ چاند آج تک ایک سیکنڈ پہلے نہ بعد میں ہوا، نہ سورج، نہ ستارے، نہ آسمان کھڑے ہیں۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں۔ مجال ہے ہماری چھت ستونوں پر کھڑے ہو کر بھی 10-15 سال میں وہ کمزور ہونے لگتی ہے، 20-25 سال میں اس کے جھنڈے لگتے ہیں، اور اللہ کا کھڑایا، اللہ کی بچھائی ہوئی چھت کیسی ہے؟ بغیر ستون کے اللہ نے کھڑایا۔ اللہ فرماتے ایک بار نہیں، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو آسمان کو، ایک چھوٹی سی درار اگر کہیں ہو تو بتا دو۔ سبحان، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں ایک بار نہیں، بار بار دیکھو آسمان کو، دوربین لگا دو، خوردبین لگا دو، اڑ جاؤ، پلینوں میں جاؤ، جھانکو، بار بار دیکھو، ایک بڑی تو بہت دور، چھوٹی درار کہیں دکھا دو آسمان میں۔ یہ ہے اللہ سنبھالنے والے۔ سمندروں کا پانی کبھی کم ہوا، زمینوں کا پانی کبھی کم ہوا، پیٹرول نکال ساری دنیا سیراب ہو رہی، کبھی کم ہوا، تیل نکال ساری دنیا استعمال کر رہی، کبھی کم ہوا۔ اسے کہتے ہیں سنبھالنا۔ اللہ ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ القیوم، الٹا رزق میں برکتیں اللہ نے پیدا کر دی۔ رمضان میں کیسے رزق اللہ پھیلا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ الحی القیوم، اللہ زندہ ہیں اور اللہ سنبھالنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک ترجمہ تو میں نے بتایا، اونگ اور پھر مکمل نیند، اللہ دونوں سے پاک، مکمل سونے سے بھی پاک، ایک جھپکی لگنے سے بھی پاک۔ دوسرا مطلب، اونگ ابتدائی نیند کو کہتے ہیں اور نوم مکمل سو جانے کو کہتے ہیں۔ اللہ ابتدائی نیند سے بھی پاک، اللہ انتہا کی نیند سے بھی پاک۔ اور ایک تیسرا ترجمہ، سینہ چھوٹی نیند، نوم بڑی نیند، اللہ چھوٹی نیند سے بھی پاک، اللہ بڑی نیند سے بھی پاک۔ لا تأخذہ، ٹچ بھی نہیں ہو سکتی، نیند آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے 4 صفات بہت اعلیٰ ہیں۔ نمبر 1، ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ سوتے نہیں اور اللہ کی شان نہیں ہے سو جانا۔ نمبر 2، اللہ اپنے میزان کو کبھی اونچا کرتے ہیں کبھی نیچا کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ترازو ہے، اللہ کبھی ایک پلڑا بھاری کبھی نیچے کبھی اوپر، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تیسرا، اللہ کی شان، ہر انسان کا عمل رات سے پہلے دن کا عمل اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دن کا عمل رات سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی اللہ کی شان،
اللہ کے بہت سے پردے ہیں نور کے، اگر ان سب پردوں کو اللہ ہٹا دے تو اللہ کے نور کا کرن، اللہ کے نور کی روشنی جہاں تک پڑے گی سب کا سب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اللہ اتنے نورانی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس میں نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ینام، اللہ نہیں سوتے، اور سونا اللہ کی شان ہے ہی نہیں۔ جو رات کو سو جائے وہ رات میں ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ جو رات کو سو جائے اور رات میں ہونے والے جھگڑوں کا، رات میں ہونے والے حادثات کا، رات میں پیش آنے والے معاملات کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ جب دیکھے گا تبھی تو فیصلہ کر پائے گا، جب سنے گا تبھی تو فیصلہ کر پائے گا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ ہر قسم کی اونگ سے، اللہ ہر قسم کی نیند سے پاک ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سارے آسمانوں میں اور سارا زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ ایک ایک ذرہ، ایک ایک ستارہ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک رائی کا دانہ، اور ایک ایک پانی کا قطرہ، اور ایک ایک جو ہے درختوں کا پتا، اور ایک ایک ریت کا ذرہ، ایک ایک کنکرے سے لے کر بڑے بڑے چٹانوں تک، چھوٹے ٹیلے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک، چھوٹے پودوں سے لے کر بڑے بڑے درختوں تک، چھوٹی روشنیوں سے لے کر ستاروں کی روشنیوں تک، چاند سے لے کر سورج تک، زمین سے لے کر آسمان تک، سمندروں سے لے کر صحرا تک، ساری چیزوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ دنیا میں تمہارے جو گھر ہیں، دنیا میں جو تمہاری کھیتیں ہیں، وہ برائے نام ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں، موت پر تمہاری ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل مالک تو اللہ ہے، جو کبھی بھی اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ خود کے جان پر، موت پر ہماری ملکیت ختم۔ مرنے کے بعد میں کیا فیصلہ کروں گا میرے جسم پر؟ مرنے کے بعد اپنی چیزوں کا فیصلہ ختم، اپنے جسم کا فیصلہ ختم، زمین کا، بلڈنگوں کا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو برائے نام اللہ نے زندگی میں تمہیں زمینوں کا، گھروں کا مالک بنایا ہے، ورنہ اصل مالک تو اللہ ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یاد رکھو قیامت کا دن ہو تو اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ صاف اللہ نے اعلان فرما دیا۔ حدیثوں میں جن شخصیتوں کے بارے میں، جن احباب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہی ہیں جو اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ اللہ اجازت دیں گے تو پھر ایک عالم اپنے ساتھ خاندان ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ اگر اجازت دیں گے تو ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو گئی وہ سفارش کرے گا۔ اللہ اجازت دیں گے تو شہید سفارش کرے گا۔ اللہ اجازت دیں گے تو جو نابالغ اولاد انتقال کر گئی وہ اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کرے گی۔ اللہ اجازت دیں گے تو پھر یہ حالات ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ملے گی، اور مجھے بھی یہاں تک نہیں ملے گی کہ میں بھی اللہ کے حکم پر سجدے میں چلا جاؤں گا، اور کتنا لمبا سجدہ، جتنا اللہ چاہیں گے اتنا سجدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی اپنا سر مبارک اٹھائیں، مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سجدہ ہی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنا سجدہ کرو گے اتنا اللہ کے قریب رہو گے۔ مانگو نفل نماز کے سجدے میں جو تمہاری ضرورت ہے اللہ کے سامنے مانگو، اس لیے کہ سجدے میں تمہارا سر حدیث کی روشنی میں اللہ کے قدموں، مبارک قدموں کے پاس ہوتا ہے۔ سجدے میں سب سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سجدہ مومن کی معراج ہے۔ ہم یہاں سر رکھ رہے ہیں مگر پہنچے کہاں ہیں؟ اللہ کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ معراج اگر لینی ہے تو سجدے میں توجہ رکھو، سجدے میں توجہ رکھو۔ سبحان ربی العالی بولتے وقت اللہ کی ذات کو پہچانو کہ اللہ کتنے بلند ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہم خاک سے بھی گئے گزرے اور اللہ کی شان بلند سے بلند تر ہے۔ تو قیامت کے دن سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتے، ہاں مگر جن کو اللہ نے اجازت دی وہی سفارش کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سب کے حق میں سفارش کریں گے جب اللہ اجازت دیں گے. ارفع رأسک یا محمد، سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ساری انسانیت کہے گی نبی کو محمود. کیا کہیں گے؟ محمود. یہی ہے وہ مقام محمود جس کی دعا ہم ہر اذان کے بعد کی دعا میں مانگتے ہیں اللہ سے نبی کے لیے. مقام محمودا، کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما، کہ ساری انسانیت میں اللہ قیامت میں صرف ہمارے نبی کو سفارش کی اجازت دیں گے تو ساری انسانیت کہے گی اے مقام محمود پر فائز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش فرمائیں. سارے انبیاء، ساری امتیں سب نبی کی طرف نظر اٹھائے ہوئے بیٹھیں گی. یہ ہے وہ مقام محمود جس کا ذکر اذان کے بعد کی دعا میں ہوا کرتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوں گے. نبی کو اجازت ملے گی. نبی کے بعد نبی نے حدیثوں میں جن کے بارے میں بیان فرمایا اللہ ان کو اجازت دیں گے. باقی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بھی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا بیٹی دنیا میں مانگ لینا، باپ ہونے کی حیثیت سے کوشش ضرور کروں گا، جو دے سکوں دوں، مگر قیامت میں یہ امید نہ رکھنا کہ محمد کی بیٹی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا میں مانگ لو، باپ ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا، مگر آخرت میں یہ امید نہ رکھنا کہ محمد کی بیٹی ہے. اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے کہ ہم ان کے پیچھے بھاگیں، ان کے پیچھے دوڑیں، کبھی یہاں جائیں کبھی وہاں جائیں کہ بھی یہ تو ہمیں لے کر نہیں، کوئی نہیں لے کر جائیں گے. نفسی کا عالم ہوگا قیامت میں، نفسی کا عالم ہوگا. چھوڑو یہ فضول چیزیں کہ یہ مجھے بچا لیں گے، وہ مجھے بچا لیں گے، کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہاں سے پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ الفاظ پر تھوڑا سا تفصیل سے جا رہا ہوں تاکہ آیت الکرسی کی عظمت کا ہمیں پتہ چلے، اللہ کے صفات کا ہمیں پتہ چلے. اصل علم تو یہی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے صفات کی پہچان، اصل تفسیر تو یہی ہے. باقی سب معلومات ہیں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے یہ سب معلومات ہیں. اصل علم تو اللہ کی پہچان ہے، اور جتنا اللہ کی طاقت ہمیں محسوس ہوگی اتنا ہمارے دل پر اللہ کا اثر ہوتا جائے گا. جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنی اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اور جتنی دل میں عظمت آئے گی پھر سجدہ اتنا ہی خلوص کے ساتھ ادا ہوگا انشاءاللہ. سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہمارا سجدہ بن جائے. سجدے میں سر رکھیں تو اللہ کہے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے تجھے میں دوں گا. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے آل اولاد سب کو اللہ اپنی عظمت نصیب فرمائے. اللہ اپنا آپ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کی طاقت اور قوت اللہ ہمیں جتنا دنیا میں ہم سمجھ سکیں اللہ ہمیں سمجھا دے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.